یہ آخری پارہ ہے قرآن پاک کا. اس میں جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں اور جنت کے مستحق کون لوگ ہیں اللہ نے بتلایا. جہنم میں کون جائیں گے؟ کہا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ کے احکامات کی سرکشی کیا، اللہ کے احکامات کے اوپر جواب دیا، اللہ نے جو کہا اس کی قدر نہیں کیا اور اپنے نفس کو اونچا کیا، نفس کو ترجیح دیا، اللہ رسول کے حکم کے سامنے نفس کو ترجیح دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب کہاں پر ہم نفس کو ترجیح دیتے ہیں وہ دیکھ لیں. میرے بھائیو، سلف کہا کرتے تھے کہ دو چیزوں کے اندر آپ کو اختیار دیا گیا، یہ اختیار کرو یا یہ اختیار کرو، تو آپ کا نفس جس چیز کی طرف کھینچا جاتا ہے اس کے اپوزٹ کام کرو بولتے تھے. دو چیزوں میں اختیار ہے آپ کو، یہ کرنا یا یہ کرنا، تو نفس جس طرف کھینچ کے لے کے جاتا ہے اس کام کے اپوزٹ کا کام کرو بولتے تھے. اب یہاں پہ رات ہے، اب باہر چائے بناؤ بولتا ہے دل، وہ بھی نیک کام ہے. اور ذکر و اذکار کرو، ذکر کے بعد میں پہلے بات کچھ کام کریں گے لوگوں کو فائدہ ہوتا، تو یہ چیز میں دل مانتا نہیں ہے تو کھینچ کے اسی چیز میں لے کے آنا ہے کیونکہ اسی میں فائدہ ہے. نفس انسان کا کبھی بھی آرام طلب ہوتا ہے، آرام طلب، اس کو گھسیٹ کر کے مشقت والے کام میں لائیں گے، مشقت والے کام میں ثواب زیادہ ہے، تو یہاں پہ نہیں آتا ہو لیکن لانا اس کو، یہی ہمارا کمال ہے، یہی ہمارا کمال ہے. اگر نفس آسانی چاہتا ہے تو آسانی دے دیں گے تو پھر وہ کدھر کا نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے ہم. اللہ نے بیان فرمایا نفس کو ترجیح دیا، اللہ رسول کو چھوڑ کر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جنت کون، جنتی کون ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر دماغ میں ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ رب کے سامنے مجھے کھڑنا ہے، جواب دینا ہے، یہ ذہن کے اندر وہ خوف آ کر کے وہ برائی چھوڑ دے، اپنے نفس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ترجیح دے، تو وہ جنتی ہے. اس کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر رکھے. رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر کر نفس کی خواہش کی پیروی سے کوئی آدمی رکتا ہے تو وہ آدمی جنتی ہے، اور دنیا کو ترجیح دینے والا یہ آدمی جہنمی ہے. اللہ تعالیٰ نے جنتی اور جہنمی کون ہے اس پر یہاں پر بتلایا. اس کے بعد دیکھیں، ایک مسلمان ہے، اندھا ہے، لیکن اس کی بہت اہمیت ہے. اس کے سامنے جو بہت مالدار ہے کافر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کافر ایک آدمی بڑے عہدے والا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا کر کے سمجھا رہے ہیں، یہ خواہش سے، یہ امید سے کہ وہ بدل جائے گا. اتنے میں ایک اندھے صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آئے، آ کر کے کہا علمنی مما علمک اللہ یا رسول اللہ. بولے اللہ کے رسول، اللہ نے جو سکھایا وہ آپ مجھے سکھائیے. کچھ باتیں بول رہے تھے اللہ کے نبی کو. عبداللہ بن ام مکتوم کو نبی نے دیکھا تو ہمارے آدمی ہے، ٹھہرو تھوڑا، ان کو میں پہلے بات کرتا ہوں، بات ہونے کے بعد میں تم کو سکھاتا ہوں، ایسا بولے اللہ کے نبی. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی. قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، کہ آپ منہ بھی سورے، اندھے صحابی آئے تو آپ کو کیا معلوم کہ اس کو بولنے کے بجائے اس کو بولنا بہت بہتر ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اہمیت کس کی ہے؟ دین کو قبول کر کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے لوگ کی اہمیت ہے. ان سے بے رخی نہیں برتنا، ان سے بے رخی نہیں برتنا. جو لوگ دین سے بے پرواہ ہیں، لاپرواہ ہیں، دنیاوی اعتبار سے وہ کچھ بھی ہوں، اللہ کی نظر میں ان کی اہمیت نہیں ہے. کن کی اہمیت ہے؟ جو دیندار ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کی اہمیت ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے بعد کہا کہ اے انسان، رب نے تجھے پیدا کیا تو رب سے تجھ کو دور کرنے والی کون سی چیز ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ اے انسان تیرے رب سے تجھ کو کس نے دور کیا، غفلت میں کس نے ڈالا؟ تیرے پروردگار نے تجھ کو پیدا کیا، برابر سرابر کیا، دنیا میں نکالا، کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے راستے بنائے، سب کچھ پروردگار نے تیرے لیے کیا، پھر اسی رب سے تو دور جا رہا ہے. یہ کون سا شیطان، کس شیطان نے تجھ کو رب سے دور کر دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، جس طرح ماں بولتی نا، ان کی باتیں سن کر بچہ بھاگ رہا ہو، بیٹا ان کی باتیں سن کر کیوں بھاگ رہا ہے، برباد ہو جائے گا تو. میں تیری ماں ہوں، کبھی غلط بول سکتی ہوں کہ میں تیرے حق میں بری ہو سکتی ہوں، میں جو بھی بولوں گی تیرے حق میں بھلا ہوگا، بیٹا تو آ جا گھر کو، ان لوگوں کے ساتھ مت رہ. یہ ماں کتنے درد سے پکارتی ہے، کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ محبت رکھنے والا پروردگار بندے کو کہتا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تیرے کرم کرنے والے، رحمت کرنے والے رب سے دور کس نے رکھا تجھ کو؟ کیوں عبادت سے دور ہے، نافرمانی پر اترا ہوا ہے، میری بات کیوں نہیں سن رہا ہے؟ یہ رب العالمین ہم کو دعوت دے رہے ہیں میرے بھائیوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا.
شعیب علیہ السلام کی قوم میں بیماری تھی. ناپ تول میں کمی کیسے کرتے تھے؟ تول کے لینا ہو تو پورا لیتے تھے, جب یہ بیچنا ہو تو ڈنڈی مار کے دیتے تھے, کم کر کے دیتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ یہ گناہ اور اس طرح کے بہت سارے گناہ کون کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے جس کو آخرت میں حساب دینے کا یقین نہ ہو. اگر کسی آدمی کو آخرت میں جواب دینے کا یقین نہیں تو دھوکہ دیتا ہے, ڈنڈی مارتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. آپ کو معلوم جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کی جائے اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ قحط سالی نازل کر دیتے ہیں, اور اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو بھیجتے ہیں. جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہو اس قوم کے اندر ظالم حکمراں پیدا ہوتے ہیں, ظالم حکمراں پیدا ہوتے ہیں, اور اس قوم کے اندر قحط سالی آ جاتی ہے. یہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بولنے لگوایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعمال سے انسان کے دلوں کے اندر زنگ بھی پڑتا ہے. ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں یہ اعمال ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں, اچھے ہو یا برے. لکھے جانے کے ساتھ ساتھ ان اعمال کا اثر ہماری زندگی پر بھی ہوتا ہے. اچھے عمل اگر ہم کرتے ہوں تو ہماری زندگی پر, ہمارے جسم پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے. برے اگر ہم برے عمل کریں تو ہماری زندگی پر برا اثر پڑتا ہے. دیکھو آپ, انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے کرتے کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ خود انسان اپنے آپ سے ڈرنے لگتا ہے, اپنے آپ سے اس کو ڈر شروع ہو جاتا. اچانک اکیلے نہیں بیٹھ سکتا ہو, ادھر ادھر بھورا بھورا پھرتا ہے. یہ گنہگار کی نشانی ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی ڈرنے لگتا ہے. اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر انسان کے اعمال گندے ہیں, برے ہیں, تو اس کے اثرات دل پر کیسے پڑتے ہیں؟ بہت خطرناک پڑتے ہیں. اس کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے. اللہ نے کہا کَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ پڑ چکا ہے. اب یہ مہر لگا دیے گئے, ان کو حق کیا ہے, ناحق کیا ہے, اور باطل کیا ہے, صحیح کیا ہے, ان کو معلوم نہیں ہوتا. تو یہ زنگ لگنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیا احساس لا کے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے. اگر اس نے توبہ نہیں کیا, پھر دوبارہ گناہ کیا, پھر سے بارہ گناہ کیا, پھر چوتھی مرتبہ گناہ کیا, کالے ڈاٹس پڑھتے 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 پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اب وہ کالا ہو گیا تب اس کے بعد خیر اور شر اس کو معلوم نہیں ہوتا. ایک مومن کو چاہیے کہ جب بھی گناہ ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے, مغفرت مانگے, صاف ہو جائے وہ گناہ. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کالا نقطہ اس کے دل سے نکال دیں گے. اس کے بعد اصحاب الاخدود کا واقعہ ذکر ہوا سورہ بروج کے اندر. یہ واقعہ بڑا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا, اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا. جادوگر بوڑھا ہو گیا تو جادوگر نے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میرا علم کسی کو دے دیں, میں مر جانے کے بعد وہ آپ کو کام آئے گا. تو بادشاہ نے ایک بچے کو اس کو لگا دیا. بچہ بڑا ہوشیار تھا, وہ جادوگر کے پاس آ کے جادو بھی سیکھتا تھا, اور راستے میں ایک راہب تھا, یہودی عالم تھا, اس کے پاس بھی جا کے یہودی یعنی کتاب کا علم سیکھتا تھا, تورات کا علم سیکھتا تھا. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ راستے میں ایک بڑا سانپ راستہ بند کر دیا تھا. تو بچے نے سوچا کہ اب آزمائیں گے جادوگر کی تعلیم صحیح ہے یا وہ رہبان کی تعلیم صحیح ہے. اس نے کہا, ایک پتھر لیا اور یہ کہا کہ میرے جو اس کے پاس سیکھتا ہے رہبان, اس کی تعلیم کے توسط سے میں بولتا ہوں کہ یہ راستے سے تو ہٹ جا بول کر کے پتھر مارتا. تو وہ سانپ نکل کے چلا گیا. رہبان کے پاس جا کر کے جب اس نے بات کہی تو اس راہب نے کہا کہ اب سے تیرے مصیبت کا وقت شروع ہونے والا ہے, بہت بڑا ہو گیا ہے تو, جب بھی بادشاہ اگر تجھ کو بلائے میرے بارے میں پوچھے تو میرے بارے میں کچھ نہ بولنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ایک معجزہ دیا تھا. معجزہ کیا تھا؟ وہ بچہ آنکھ کا جو اندھا تھا اللہ کے حکم سے اس کو صحیح کر دیتا تھا, کوڑ کی بیماری والے کو اچھا کر دیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ صلاحیت دی تھی. تو درباری ایک بادشاہ کا اندھا تھا, اس کو معلوم ہوا کہ فلاں بچہ اچھا کرتا ہے, اس کے پاس آیا. تو بچے نے کہا کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اللہ پر ایمان لاؤ, میں دعا کروں گا تمہاری آنکھ اچھی ہو جائیں گی. ایمان لایا اللہ پر, اس کی آنکھ کے بارے میں اس نے دعا کی, آنکھ آ گئی. بادشاہ کے دربار میں بیٹھا, بادشاہ نے کہا کہ تیری آنکھ کیسے آ گئی؟ اس نے کہا کہ فلاں بچے نے لوٹا دی, بچے کو بلاؤ. بچے کو بلایا گیا, پھر اس کے بعد اس کے اوپر زبردستی کی گئی, اور یہ وزیر جو تھا وزیر کو بلایا گیا. بلا کر کے کہا کہ کس کو رب مانتا ہے؟ وزیر نے کہا کہ یہ بچے کے مالک کو اللہ کو میں رب مانتا ہوں, تجھ کو رب نہیں مانتا. وہ بادشاہ اپنے آپ کو رب بولتا تھا. تو بادشاہ نے اپنے سامنے اس کے درباری کو آرے سے کاٹ دیا, اور راہب کو بھی بلایا گیا, راہب کو بھی کاٹ دیا. بچے کو مارنے کے لیے بادشاہ نے کوشش کی, بچہ نہیں مرا.
آخرکار بچہ خود کہا کہ بادشاہ مجھے مارنے کے لیے یوں یوں ان لوگوں کی کوشش سے میں نہیں مروں گا، مجھے مارنا ہو تو میرے بولنے کے مطابق تو بات بول. بات کیا ہے؟ بسم اللہ ورب الغلام بول کر کے مار، یعنی اللہ کا نام جو اس غلام کا رب ہے بول کر کے مار، میں مر جاؤں گا. سارے لوگوں کے سامنے بادشاہ جب تیر چلایا یہ کہہ کر کے تو بچہ مر گیا. لیکن بچے کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ بچے کے رب پر ایمان لے آئے. بادشاہ کو غصہ آ گیا، پورے گاؤں کے اندر اس نے گنٹے کھدوائے، بڑے بڑے خندقیں، اور اس کے اندر آگ ڈالی گئی اور کہا گیا کہ مجھ کو جو رب مانتا ہے وہ بازو آ جائے، جو اس بچے کے رب کو رب مانتا ہے وہ اندر اس کو کھدا دو، اندر ڈھکیل دو. سب لوگوں کو ڈھکیلا گیا، مومنوں کو جلایا گیا. ایک چھوٹا بچہ تھا ایک ماں کا، بچے کو دیکھ کر کے ماں پیچھے ہٹ رہی تھی کہ بچہ میں جل جاؤں گی، لیکن یہ بچہ کیسا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دی. بچے نے کہا ماں کیا دیکھتی ہے، یہ شہادت کا موقع بار بار نہیں ملتا، چلی جا، اللہ کے نام پر کچھ نہ ہوگا. بچے کو اس نے کلیجے سے لگایا اور انگار میں کود گئی. اللہ رب العالمین نے سورہ بروج کے اندر یہ سارا واقعہ ذکر فرمایا. اس کے اندر کافی عبرت کے پہلو ہیں. ایمان جب انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو مر جاتا ہے لیکن ایمان نہیں نکلتا. انسان کے دل سے ایمان نہیں نکلنا چاہیے. اصل ایمان کے معاملے میں کمپرومائز ہی نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے معاملے میں کمپرومائز ہی نہیں ہے. جان جانا ہے تو چلی جائے گی لیکن دل سے ایمان نہیں جائے گا. پیارے نبی نے صاحب کو، ہمارے صحابہ کرام کو ایسے تیار کیا کہ یہ سر کسی کے سامنے کٹ تو سکتا ہے، جھک سکتا نہیں ہے. ایسا صحابہ کرام جیے، اور یہی حقیقی ایمان ہے. انسان کو جب صحیح بات سمجھ میں آئے تو اس کے منہ پر وہ ڈٹ کر کے کھڑا ہو جائے، یہ بہت اعلیٰ قسم کا ایمان ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات بتلائی سورہ غاشیہ میں. یہ کہا کہ انسان محنت کرنے سے پہلے منزل کی تعین کر لے، اس کے بعد محنت کرے. آپ کو معلوم ہے کسی جگہ پر جانا ہو، منزل پر پہنچنا ہو تو صرف دوڑنا جانا ہی نہیں ہے، بلکہ منزل کہاں پہ ہے وہ جاننا بھی شرط ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں کہاں جانا ہے، بھاگتے جائیں، کہاں جائیں گے آپ؟ اب آپ کو دلی جانا ہے، حیدرآباد جانا ہے، تو پہلے اس طرح منزل متعین کریں گے، پھر اس کے بعد وہاں کے لیے تگودو کریں گے. یہ نہیں ہے کہ آدمی بہت محنت کر رہا ہے، کامیاب ہے، مقصد کس مقصد کے لیے وہ محنت کر رہا ہے وہ دیکھنا ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بتلائی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی آدمی کی محنت کی قدر ہے جو آدمی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر محنت کرتا ہے. خود محنت کرے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. بہت زیادہ دنیا میں محنت کر کے آئے ہوئے لوگوں کو اللہ کیا کریں گے؟ جہنم میں جاؤ بولیں گے. جہنم میں کیوں جاؤ بولیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے جو راستہ جس راستے پر محنت کیا وہ راستہ رب کا بتایا ہوا راستہ نہیں تھا. رب کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا. اس کے بعد میرے بھائیو، مال کی محبت میں اگر کوئی آدمی گرفتار ہو جائے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں گے یہ مال کو چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک پہچان بتلائی. مال کی محبت میں گرفتار انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ یتیم کو، مسکین کو، اپنے سے کم آدمی کو دھکے دیتا ہے، معمولی سمجھتا ہے اور اس کو انکار کرتا ہے. یہ آدمی مال کی محبت میں گرفتار ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. اس کے بعد کہا وتحبون المال حبا جما. مال سے خوب محبت کرنے کی وجہ سے یتیم کو تم دھکے دے رہے ہو، غریب کو تم مار رہے ہو. تو مال سے محبت کرنے والے کی پہچان کیا ہے؟ مال سے کم، اپنے سے کم تر جو آدمی رہتا ہے، غریب رہتا ہے، جو مسکین رہتا ہے، اس کو دھکے دیتا ہے، اس کو کمزور، کمتر بتاتا ہے، اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ مال سے محبت رہنے والے کی نشانی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ امانت اور غربت، یعنی امیری اور غریبی، یہ دونوں اللہ امتحان کے لیے دیتے ہیں. فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اللہ آزمانے کے لیے کسی کو دیتے ہیں تو بندہ کیا کرتا ہے؟ لے کے اللہ مجھے کتنا عزت دیا بولتا ہے. پھر وہی اللہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، آزمانے کے لیے جب ان سے چھین لیتا ہے تو کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا. اللہ کا دینا یہ عزت کی دلیل نہیں ہے، اللہ نے چھین لیا تو یہ ذلت کی دلیل نہیں ہے. یہ آزمائش ہے، حکمت کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں، کسی سے چھینتے ہیں. یہ کسی کو زیادہ مل جانا اللہ کی خوشنودی کی دلیل نہیں ہے، کسی سے چھین لیا جانا یہ اللہ کے ناراضگی کی دلیل نہیں ہے. یہ بات رب العالمین نے بتلائی. اس کے بعد یہ کہا آسان زندگی چاہتے ہو تو کیا کرنا، اور تنگ زندگی اگر چاہتے ہو تو کیا کرنا. دو اصول بتلائے گئے. آسان زندگی ہماری آسان رہنا، سہولیات رہنا ہم کو، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ 3 کام کرنا ہے. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں دے
تقوی اختیار کرے اور ہر اچھی بات کو مان لے. ہر اچھی بات قرآن حدیث کی روشنی میں جو بھی اچھی بات بتائی جائے اس کو مان لے. اللہ نے کہا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، بے شک ہم آسان راستے کی سہولت اس کو دیں گے، آسان راستہ اس کو دیں گے. آسانی کس میں ہے؟ آسانی کس میں ہے؟ اپنے مال کو دینے میں، صدقہ کرنے میں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور ہر اچھی بات کو مان لینے میں ہے. اور تنگی کس میں ہے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، کہ بخالت کیا، بخیلی کیا، کنجوسی کیا اور حق بات اس کو سنائی گئی تو حق بات کا انکار کیا، الٹا پھرا اور بے پرواہ ہو گیا. بے پرواہی برت رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، حق چیز اس کے سامنے سے جا رہی ہے، تو ایسا آدمی سمجھ لے اللہ نے کہا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، مشکل راستے کی طرف اس کی رہنمائی ہم کریں گے. تنگی کیسے آتی؟ تنگی بخالت سے آتی، تنگی بے پرواہ، دین کے معاملے میں بے پرواہ ہونے سے آتی، اور تنگی اچھی بات کو قبول نہ کرنے سے آتی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا انسان اور گھوڑا، یہ دونوں کے اندر تقابل کیا، اللہ تعالیٰ موازنہ کرایا، کمپیر کرایا. انسان گھوڑے کو پالتا ہے، گھوڑا یہ پالتو جانور ہے انسان کا. انسان کیا کرتا ہے؟ گھوڑے کو صرف کھلاتا ہے، پلاتا ہے. اس کے نتیجے میں گھوڑا کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے اس کی خدمت کرتا ہے. کیسی خدمت کرتا ہے؟ دشمنوں سے لڑتا ہے، کہاں جاؤ بولے وہاں جاتا، دشمنوں سے لڑ کر کے زخمی بھی ہوتا ہے، مر بھی جاتا ہے. لیکن گھوڑا جو ہے کبھی ایک بات اس کے الٹا نہیں بولتا. کبھی گھوڑے نے یہ نہیں کہا مالک تو مجھے خالی کھلاتا ہے پلاتا ہے، تیرے لیے میں جس سے تو لڑنے کے لیے جا رہا ہے وہ میرے دشمن تو نہیں ہے، میں کیوں جاؤں؟ ایسا گھوڑے نے کبھی نہیں کہا، بلکہ مالک جہاں پہ اس کو لے کے جاتا ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے. لیکن دیکھو انسان بھی ہے، اللہ نے اس کو عقل مندی دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورتی دی، اپنی رب نے اس کو بے شمار نعمتیں دی، لیکن یہ سب نعمتیں لے کر کے ناشکری کرتا ہے. وہ گھوڑا ہے کہ صرف کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، یہ انسان تو اتنی خدمت اس کی کرتا ہے، مر بھی جاتا ہے اس کے نام پر. انسان کو اللہ نے اتنی نعمتیں دیا، عقل دیا، دانش دیا، لیکن لے کر کے انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اس کے اندر یہ گھوڑے اور انسان کی تقابل، موازنہ کرایا، کمپیر کرایا. اب بولو گھوڑا بہتر ہے انسان بہتر ہے، تو وہ انسان بدتر ہے گھوڑے سے جو انسان کافر ہے، جو رب کا نافرمان ہے. جو مومن ہے تو وہ بہت اونچا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا خسارے میں ہیں سب لوگ، بچنے والے کون؟ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے. دیکھیے اس میں اندر دنیا کمانے کا کوئی تذکرہ آیا، آج پورا ذہن ہمارا بدل گیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب آدمی کون؟ خوب کمایا ہوا آدمی کامیاب ہے. یہ دنیا کا اصول ہے، شیطانی دھوکہ ہے. اللہ نے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، سارے انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. وہ نقصان سے دور کون ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان لا کر نیک عمل کر کے، صبر کی تلقین کر کے، حق بات بولنے والے یہ کامیاب لوگ ہیں، رب العالمین نے بیان فرمایا. اس کے بعد یہ کہا کہ دین کا نام لے کر فائدہ اٹھانے والے لوگ، قریش کے لوگ، اللہ رب العالمین نے قریش کو پورے عرب میں عزت دی تھی. قریش کے لوگ، مکے کے لوگ جہاں بھی جاتی ان کی عزت ہوتی. کیوں ہوتی؟ اس لیے ہوتی کہ بیت اللہ کے متولی تھے، یہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے. جہاں بھی جاتے یہ کیش استعمال کرتے تھے اور یہ بولتے تھے کہ میں کعبۃ اللہ کا رکھوالا ہوں، میں کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال کرنے والا ہوں. اس طرح بول کر کے سارے لوگوں میں یہ عزت پا جاتے تھے. لیکن جب وہی اللہ کا حکم آتا کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، تو یہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. اللہ نے ان کا نام لے کر کہا لإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. یہ لوگ، ان کو میں نے عزت دی، جہاں بھی جاؤ ان کو عزت ملتی ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ رب کی عبادت کرے. عبادت کے موقع پر پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ ہر جگہ پہ دین کا نام استعمال کر کے عزت پا رہے ہیں کہ میں بیت اللہ کی خدمت کرنے والا ہوں. بولے سب لوگ عزت کرتے تھے عرب کے اندر، اور جب کام کرنے کا معاملہ آتا، عبادت کرنے کا، تو دور ہو جاتے تھے. آج بھی کتنے لوگ ایسے صرف نام لے کر کے جیتے ہیں، برابر کام کا وقت آیا تو پھر عبادت سے دور رہتے ہیں. تو یہ صفت اچھی صفت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے کا موقع ہمیں دیا تو پھر اللہ کی دین کی خدمت بھی کریں گے، اللہ کی عبادت بھی کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آخرت کا انکار کرنے والوں کی نشانیاں کیا ہے. آخرت کے انکار کرنے والوں کی نشانیاں یہ ہے، اگر ہم مسلمان ہیں پھر بھی یہ نشانیاں ہم میں ہیں تو اندرونی طور پر ہم آخرت کے انکار کرنے والے ہیں. کیا ہے پہلی نشانی؟ یتیم کو دھکے دینا، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، نمازوں میں غفلت برتنا، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، اور آپ کے پاس برتے جانے والی کوئی چیز ہے بیکار پڑی ہوئی ہے، ایسے ہی پر خراب کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو دوسروں کو برتنے کے لیے نہیں دیتے ہیں. اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ کافروں کی نشانی ہے.
کہ وہ برتنے والی چیزوں کو ویسے ہی رکھتے ہیں, دوسروں کو دیتے نہیں ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کا کہ استعمال کی جانے والی چیزوں سے لوگوں کو روکتے ہیں. خود استعمال کرتے کیا نہیں کرتے, اچھا پڑی ہوئی یہ چیز دوسروں کو بھی نہیں دیتے, دوسرے کو اگر دیتے تو وہ فائدہ اٹھا لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدنی معاشرہ بنایا اس میں یہ کہا کہ اگر کسی آدمی کے پاس 2 بستر ہے اور اپنا اس کا بھائی بازو میں بغیر بستر کے سوتا ہے تو 2 بستر والا مسلمان ہی نہیں بولے ہمارے نبی. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ پکا مومن ہی نہیں ہے. مومن اگر ہے تو 2 بستر ہے نا, ایک بستر اس کو دے جس کو نہیں ہے. یہ مدنی معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنایا تو یہ اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو قربانی کا مادہ ہمارے اندر ہم کو پیدا کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا, انسان جب پیدا ہوتا ہے بچپنا جوانی میں بہت ساری ذمہ داریاں پڑتے ہیں. ادھیڑ عمر کے بعد یعنی اب اس کی دنیا کی ذمہ داری جب پورے ہو جائے, بچوں کو ایک مقام پہ لگا دیا اور سب سیٹ ہو گیا, ایسے موقع پر جب یہ بڑا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارے, کیونکہ اب اللہ سے ملنے والا ہے. موت تو ہر ایک کو آنی ہے, اللہ سے ملنے والا ہے. ابھی اس کی دنیا کے جو کام تھے اس کے اوپر کاموں کی وجہ سے رب سے تھوڑا دور تھا, غفلت میں تھا, ہو گیا, لیکن اب کام مکمل ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ رب سے لو لگا لے. اللہ نے بیان فرمایا سورہ نصر میں, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. کہ جب مکہ فتح ہو جائے, لوگوں کو دیکھیں آپ جوق در جوق اسلام میں آ رہے ہوں, تو اے نبی آپ مکمل اللہ تعالیٰ کی استغفار کیجئے, حمد کے ساتھ استغفار کیجئے. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی, ابو بکر رو رہے تھے. صحابہ کرام نے کہا بڈھے کو کیا ہو گیا, ایسا رو رہے؟ تو اللہ کے نبی نے ابو بکر کو دیکھ کر کے کہا کہ ابو بکر جو تم سمجھ رہے ہو اس آیت کا معنی یہی ہے. ابو بکر نے کیا سمجھا تھا؟ ابو بکر نے سمجھا کہ اس آیت میں, اس صورت میں اللہ تعالیٰ نبی کے انتقال کی خبر دے رہے ہیں کہ اب نبی دنیا سے جانے والے ہیں. یہ ابو بکر سمجھ گئے. لوگ کیا سمجھے صحابہ اکرام کہ مکہ فتح ہوا, لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے, اچھی بات ہے نا, یہ رو کیوں رہے ہیں ابو بکر؟ ابو بکر کافی سمجھدار تھے, بہت سمجھدار تھے. یعنی نبی کو جو مشن دیا گیا تھا وہ مشن پورا ہو گیا. تبلیغ کا کام اللہ کے نبی کو جو کرنے کا حکم دیا گیا تو پورا ہو گیا. اب جب آپ کا کام پورا ہو گیا تو اب ہمارے پاس آنے کی تیاری کیجئے, زیادہ استغفار کیجئے, حمد کیجئے. اس کے بعد یہ آیت کریمہ اترنے کے بعد سے رکوع میں سجدے میں سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی, اللہ کے نبی پڑھنا شروع کیے. سجدے میں بھی یہی پڑھتے تھے, رکوع میں بھی یہی پڑھتے تھے, سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. بہت زیادہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی کی عمر جب ہو جائے تو وہ زیادہ وقت عبادات میں لگائے, کیونکہ اب اللہ سے ملنے والا ہے. اللہ کے پاس جاتے وقت کچھ تحفہ لے کے جائیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ الاخلاص کے اندر اپنا تعارف بیان فرمایا. تعارف اللہ کا کیا ہے؟ اللہ ایک ہے, بے نیاز ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو, اور وہ کسی کو جنا بھی نہیں اور وہ کسی سے جنا بھی نہیں گیا. اللہ کسی کو پیدا بھی نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا بھی نہیں کیا. اللہ کا ہمسر برابر کوئی نہیں. یہ اللہ کی سب سے بڑی تعریف ہے, اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی تعریف سورۃ اخلاص میں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث القرآن کا, ثلث القرآن کا, اگر قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اگر آپ پڑھ لیں تو قرآن کو 3 حصے کریں, ایک حصہ پڑھنے کو ثواب آپ کو مل گیا. قرآن مجید کے 30 پاروں کو 3 حصے کریں, 3 حصے کر کے ایک حصہ پڑھنے پر کتنا ثواب ہے؟ سورۃ الاخلاص میں اتنا ثواب ہے, کیونکہ صرف اللہ کی تعریف اس کے اندر ہے, رب العالمین کی. اس کے بعد دشمن جو ہے نا ہمارے رسول کو, صحابہ اکرام کو جسمانی تکلیف بھی دیتے تھے, روحانی تکلیف بھی دیتے تھے اور ذہنی تکلیف بھی دیتے تھے, اور آج بھی کرتے ہیں ویسا. جو دشمن رہتے ہیں اسلام کے, یہ مسلمانوں کو جسمانی تکلیف بھی دیتے, پریشان کرتے, اور ذہنی تکلیف بھی دیتے اور روحانی تکلیف بھی دیتے. تو یہ دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی تکلیف دیے, کیسا؟ جادو کرا دیے. لبید بن عاصم ایک یہودی تھا, اس نے ہمارے نبی پہ جادو کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض ذاتی معاملات میں تکلیف محسوس کرتے تھے, اپنے ذاتی معاملات, دین کے معاملات نہیں, ذاتی معاملات میں کچھ تکلیف اللہ کے نبی محسوس کرتے تھے. تو سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص یہ 2 دے کر کے رب العالمین نے بھیجا. میرے بھائیو, یہ آخری پارے کی مختصر تفسیر ہے. یہ آخری رات ہے ہماری تاخیرات, یہ آخری موقع ہے. ہم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری موقع دیا, یہ معافی مانگنے کا, التجا کرنے کا, اللہ سے قریب ہونے کا, دنیا و آخرت کی بھلائی مانگنے کا. یہ آج کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے. آئندہ سال یہ وقت ہمیں یہ وقت تو آئے گا, ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے نہیں معلوم ہے. اس لیے آج صرف یہ کیجئے, اللہ کے سامنے توبہ, بخشش مانگیے, اچھی موت مانگیے, قبر کے اندر آسانی مانگیے, حساب میں آسانی مانگیے,
اور اللہ سے یہ توفیق مانگیے کہ رمضان میں جو کچھ ہم نے سنا سیکھا ہمارے موت تک یہ عمل میں رہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیے. ایک بات یاد رکھیں کہ شیاطین تو بند رہتے ہیں لیکن خبیث انسان کی طرف سے گناہ ہوتا رہتا ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ یہ خباثت سے اپنے آپ کو دور رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا نماز میں, اس کے بعد بھی 2-3 دن تک زندہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2-3 دن تک زندہ تھے. اس موقع پر ان کو نماز پڑھنا مشکل تھا, کھڑے ہو کے نماز پڑھنا مشکل تھا. تو اپنے بچے کو بلائے, کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ تم سجدے میں لے کے جاؤ, مجھے پکڑ کر کے جھکا کے سجدے میں لے کے جاؤ, کیا پتا عمر بھر کی ساری کمائی میری کام نہ آئے, اس موقع پر میں یہ جو سجدہ کروں رب کو منظور ہو جائے. اب دیکھیں کہ کتنا جذبہ تھا ان کا, کتنا خوف تھا. طبیعت خراب ہے, طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر کے عبادت نہیں چھوڑے. آخر وقت ہے دنیا سے جانے کا, سمجھے کہ وہ پڑھوں گا میں سجدے میں تو رب کو یہ منظور ہو جائے, بقیہ پوری اگر نہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے, یہ ایک سجدہ اگر قبول کر لیا تو میری نجات کے لیے کافی ہے. یہ آخری وقت ہے, خوب اس کے اندر عبادت کیجئے میرے بھائیوں. پکا ارادہ کریں, مالک اللہ رب العالمین کا ذکر بہت کثرت سے کریں. ہمارے جذبے کو دیکھ کر کے اللہ ہم کو انشاءاللہ بخشیں گے. ہمارے جذبے کو دیکھ کر کے, یہ کتنی بڑی گھٹیا سوچ ہے انسان کی کہ انسان لیلۃ القدر پاتا ہے تو بھی دنیا کا مال و دولت اور دنیا کو سنوارنے کی بات کرتا ہے. انسان کے ذہن کے اندر اس قدر دنیا محو ہو کر کے نہیں رہنا چاہیے کہ لیلۃ القدر میں آخرت خبر کی زندگی سے نجات یہ سب مانگنے کے بجائے صرف دنیا ہی کو مانگتا رہے. یہ بہت بری چیز ہے, غافل انسان ہے. یہ دنیا کیا ہے, نصیبہ ہے. آخرت میں کامیابی مانگے ہم, خبر کی زندگی میں آسانی مانگے, یہ سب کام کریں. یہ آخری رات ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے جو کچھ سیکھا اس پر مرتے دم تک عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اگر یہ شب قدر ہے تو اس رات کی ساری سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خبر کے عذاب سے بچائے, جہنم کے عذاب سے بچائے, اور جو بھی ہم نے چھوٹی موٹی محنتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اور جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں ہم سے یہاں سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب خبر سے بچائے, جہنم کے عذاب سے بچائے, ان کے خبر کو نور سے منور فرمائے, اور ہم تمام لوگوں کو مرتے دم تک اخلاص اور توحید پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.